میں یونیورسٹی سے گھر آ کر امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ اچانک 3 گاڑیاں ہمارے گھر میں داخل ہوئیں اور میرے ابو پر بندوقیں تان لیں اور مجھے نکاح نامے پر دستخط کرنے کو کہا۔ باپ کی زندگی کی خاطر مجھے مجبوراً سائن کرنا پڑے۔ وہ لوگ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں سیج پر بٹھا دیا گیا۔ اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جس خاتون کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری دوست سائرہ 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ بڑی بہن تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر میں ہی ہوتی اور بھائی تعلیم حاصل کرنے کینیڈا گیا اور پھر وہیں اسے بہت اچھی جاب مل گئی۔ یہ کہانی میری اس دوست کی زندگی پر ہے۔ سائرہ ان دنوں یونیورسٹی میں MA کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ پہلے وہ اپنی گاڑی میں ہی یونیورسٹی آیا جایا کرتی تھی، مگر جب اس کے ابو نے بیٹے کی وساطت سے کینیڈا کا امیگریشن حاصل کرنے کے بعد مکان اور گاڑی بیچ دی اور ان پیسوں سے انہوں نے اپنی بیوی اور سائرہ کا ٹکٹ خریدا تھا اور دوسری بیٹی کے لیے انہوں نے ٹکٹ نہ خریدا تھا کیونکہ اس کا نکاح اس کی پھپھو کے بیٹے سے ہو چکا تھا جو کہ کراچی میں ہی رہتے تھے اور اس کے والدین کینیڈا شفٹ ہونے سے پہلے کشف کی رخصتی کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، اور انہی دنوں کشف کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ لیکن اس شادی میں اس کا بھائی نہ آ سکا کیونکہ 1 ماہ بعد اس کے والدین اس کے پاس آنے والے تھے، اس لیے وہ کچھ انتظامات کے سلسلے میں وہاں مصروف تھا اور اس نے کہہ رکھا تھا کہ آپ میرے بغیر ہی کشف کی رخصتی کر دیجیے گا، میں یہاں کے انتظامات سے فارغ ہو کر اس سے ملنے اور کچھ دیگر معاملات کے سلسلے میں پاکستان آؤں گا۔ کشف کی شادی ہو گئی اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ سائرہ کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ امتحان دے کر ہی کراچی چھوڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے اسے بس سے آنا جانا پڑتا تھا، اسے بس سٹاپ تک پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ ان چند دنوں سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ ایک پجارو اس کا پیچھا کرتی ہے۔ گاڑی ایک ادھیر عمر آدمی چلاتا تھا جو کہ شاید ڈرائیور لگتا تھا اور پیچھے ایک شخص نہایت تمیز سے بیٹھا ہوتا جیسے وہی اس گاڑی کا مالک تھا، اور کبھی وہی آدمی پراڈو اور کسی دوسری گاڑی میں ہوتا اور گاڑی کو یوں ہی ایک ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہوتا۔ پیچھے بیٹھا وہ شخص سائرہ کو بغور دیکھتا اور پھر پاس سے گزر جاتا جیسے اسے دیکھ کر اس نے دل میں کچھ ٹھان لی ہو، اور پھر روز ہی یہ ہونے لگا جیسے اس شخص کو معلوم تھا کہ سائرہ اس وقت یونیورسٹی سے نکلتی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ اس کے باپ کی عمر کا یہ آدمی آخر کیوں اس کو بغور دیکھتا ہے اور یوں اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ اپنے والد کو بتا دے، مگر پھر ڈر کے مارے اس نے ان سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ذکر کرتی تو یقیناً اس کے ابو اس کو گھر بٹھا لیتے اور وہ MA کا امتحان دینے سے محروم رہ جاتی۔ اکثر مڈل کلاس گھرانوں کی بیٹیوں کی طرح اس کو بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہاں اگر وہ امتحان نہ دے پائی تو اس کے 2 سال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ کینیڈا جا کر تو اسے دوبارہ سے ماسٹرز میں داخلہ لینا پڑتا۔ اس کے امتحان شروع ہو گئے مگر روز ہی اس کے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا رہا۔ سائرہ نے بھی سوچا کہ پیپرز تک ہی بات ہے، اس شخص کو برداشت کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے بھی وہ کون سا مجھے مخاطب کرتا ہے، یا پھر کوئی جوان قسم کا لڑکا ہے جس کا اس پر دل آ گیا ہو۔ وہ تو اس کے باپ کی عمر کا شخص تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دینے کے بعد دوستوں نے ایک دوسرے کو میل جول رکھنے، کالز کرنے، اپنی شادی پر بلانے اور یوں آگے بھی رابطہ رکھنے کے وعدے کیے کیونکہ آج سب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ سائرہ کو بھی اپنی سہیلیوں سے بچھڑنے کا دکھ تو ضرور تھا کہ وہ تو اب ان سے ویسے ہی کافی دور جانے والی تھی۔ آج یونیورسٹی میں دوستوں اور گروپ فیلوز نے ایک بڑی سی پارٹی کا اہتمام کیا اور پھر اس کے بعد سب نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر کی راہ لی۔ یونیورسٹی سے نکل کر سائرہ اپنی دھن میں مگن بس سٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ وہی پجارو ایک طرف سے نمودار ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور پجارو اس کے بالکل برابر آ گئی، اور اب وہ 2 گاڑیوں کے درمیان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ یکایک ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس نے دن دہاڑے اس کو گاڑی میں گھسیٹ کر ڈال دیا۔ انہوں نے اسے نہ جانے کیا سنگھایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں رہی کہ کیا ہوا اور وہ بے ہوش ہوگی۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو بے بس ایک کمرے میں پایا۔ جب اس نے شور مچانا چاہا تو ایک گارڈز نے اسے دھمکایا کہ اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو ابھی اپنی زبان بند رکھو۔ تھوڑی دیر بعد اسے کھانا دے دیا گیا جسے اس نے ہاتھ نہ لگایا۔ اسے بھوک ہی کہاں تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ اسے پیچھا کرنے والی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا دیکھا کرتی تھی۔ سائرہ اب بے پناہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ وہ کن درندوں میں پھنس چکی تھی۔ اس شخص نے اسے کھانے کو کہا تو اس نے آگے سے بس اتنا کہہ دیا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ادھیر عمر کا شخص اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اس کا پیچھا کرتا تھا۔
سائرہ کی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر اس شخص نے اس کی پیشانی سہلائی تو وہ گھبرا کر صوفے سے اچھل کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھام کر بولا، خبردار بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، یہاں سے بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہاں ارد گرد ہر جگہ موت منڈلاتی ہے۔ باہر میرے محافظوں کے پاس خوفناک ہتھیار ہیں، انہوں نے تمہیں بھاگتے دیکھ لیا تو آگے تم خود سمجھدار ہو۔ سائرہ اس شخص سے گڑ گڑا کر کہنے لگی، ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ آپ کو میرے والدین بھاری تاوان دے سکیں۔ اس نے لرزتی کانپتی آواز میں یہ کہا تھا۔ وہ شخص آگے سے کہنے لگا، مجھے کسی تاوان کی نہیں بلکہ تمہاری ضرورت ہے۔ یہ سن کر سائرہ چونک گئی۔ اب تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے تاوان کی خاطر اغوا کیا ہے۔ وہ شخص سائرہ سے کہنے لگا، میں تم سے نکاح کروں گا اور میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا۔ اس نے گھبرا کر اس شخص کو دیکھا اور آگے سے کہنے لگا، مجھے اس طرح مت دیکھو، تمہارا یوں دیکھنا میرے دل کو گھائل کر دیتا ہے۔ میرے 2 محافظ تمہاری زبردست نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے محافظ ہمیشہ سے تمہارا پیچھا کرتے رہے ہیں، جب تم اپنے والد کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی تب بھی، پھر تم نے بس میں جانا شروع کر دیا تب بھی۔ تمہارا بول پن اور دنیا سے بے خبری اپنی دھن میں مگن ہو کر چلنا میرے دل کو بھا گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں ضرور حاصل کروں گا اور اپنے دل کی ملکہ بناؤں گا۔ سائرہ اب زور زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، کیوں تو زبردستی کسی کو گاڑی میں ڈال لینا کوئی اچھی بات نہیں۔ میرا ایک دن بھی گھر سے غائب ہونا میرے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ ہوگا۔ اور وہ زارو قطار رونے لگی۔ اس شخص کا دل جیسے پسیج گیا۔ اور اچھے خاندان سے ہو، میں اس لیے تو تمہیں بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کی نیت سے تمہیں نہیں لایا، بلکہ میں تم سے نکاح کروں گا، اس لیے تم مجھ سے خوف نہیں کھاؤ۔ اس کو روتے پا کر وڈیرے سائیں کو رحم آ گیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ کسی طور پر چپ نہ ہوئی تو اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے گھر پہنچا دے گا رات سے پہلے۔ وہ سائرہ کو اس کے گھر کے دروازے پر اتار گیا اور کہا کہ اپنے والدین سے کہنا کہ انہیں تمہاری شادی مجھ سے ہی کرنی ہوگی۔ تمہاری خاطر میں ان کی عزت کا خیال کر کے تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے اب وہ عزت سے تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں باپ بے حد پریشان تھے۔ اس کو دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں رہ گئی تھی سائرہ میری بچی تم؟ اس کی ماں نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی روتے ہوئے سارا حال والدین کو بیان کیا، جسے سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ باپ نے فوراً بیٹے کو کینیڈا فون کر دیا۔ وہ فوراً پاکستان آنے پر تیار ہو گیا، مگر کچھ قانونی کارروائیوں کی وجہ سے فوراً نہیں آ سکتا تھا۔ ماں نے اس کو منع کر دیا کہ تم مت آؤ، ہم خود اس مسئلے سے نمٹ لیں گے۔ سائرہ کا پریشانی سے برا حال تھا۔ اسے اس شخص کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ 2 دن گزر گئے۔ سائرہ اپنی ماں کے ساتھ کچن کے کاموں میں مصروف تھی کہ چند لوگ پھل اور مٹھائی کے ٹوکرے لے کر آ گئے اور انہوں نے صاف بتا دیا کہ سائیں اللہ داد نے رشتہ مانگا ہے۔ پہلی بیوی ان سے کافی بڑی ہے، انہوں نے دوسری کی تو اس سے اولاد نہیں ہے، تیسری میڈیکل کی طالبہ تھی جو ان کو پسند آ گئی۔ سائیں رشتہ لے کر گئے تو اس لڑکی کے والدین نے بھی رشتہ دینے سے انکار نہیں کیا۔ اب اس کے 2 بچے ہیں اور وہ لاڑکانہ میں ان کے گاؤں میں رہتی ہے۔ سائرہ سائیں کی چوتھی بیوی ہوگی اور وہ ان کے ساتھ کراچی میں ہی رہے گی۔ ڈیفینس کا بنگلہ وہ سائرہ کے نام لکھ کر دیں گے۔ سائرہ کے ابو نے بڑے تحمل سے ان کی بات سنی، ان لوگوں کی چائے وغیرہ سے تواضع کی اور جاتے وقت ان کو بھی مٹھائی پھولوں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ان لوگوں کو گئے 1 روز ہی ہوا تھا کہ سائرہ کے ابو کے ایک دوست جن کا نام تو کیر احمد تھا، وہ شہر کے ایک مشہور سیاستدان کے ساتھ ان کے گھر آئے اور سائرہ کے ابو کو سمجھایا کہ وہ بیٹی کا رشتہ سائیں اللہ داد کو دے دیں۔ سائیں اللہ داد کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، بہتر ہوگا کہ ان کی بات مان لی جائے۔ وہ سائرہ کو زور زبردستی سے بھی لے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے خود ہی صلح صفائی سے ان کو رشتہ دیں۔ سائرہ کے والد نے ان کو یہی جواب دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ قبر میں نہیں اتار سکتے۔ وہ سائیں اللہ داد کو بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں دیں گے۔ وہ لوگ مایوس ہو کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سائرہ کے ابو شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں صلح مشورہ کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جلد از جلد اپنا سامان پیک کر کے کینیڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے، تاکہ کسی بھی آنے والی پریشانی سے پہلے ہی وہ یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے اس معاملے کو کسی کو سن گن بھی نہ ہونے دی۔ جس دن سارا سامان کینیڈا کے لیے پیک کیا جا رہا تھا، اگلی صبح 4 بجے انہوں نے گھر سے نکل جانا تھا کہ آدھی رات کو کچھ لوگ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، دیوار پھیلا کر گھر میں کود آئے اور پھر آتے ہی انہوں نے خود ہی گھر کا گیٹ کھول دیا۔ اسی وقت گیٹ سے 2-3 گاڑیاں اندر داخل ہو گئیں، جن میں سے کچھ لوگ موجود ہاتھوں میں بندوقیں اٹھائے تھے۔
گویا کہ سائیں اللہ داد کے محافظ تھے۔ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان بھی تھے، اور پھر سائیں اللہ داد بھی ایک گاڑی کے دروازے کھلنے پر باہر نکلے۔ وہ لوگ نکاح کی تیاری کر کے آئے تھے۔ پورے گھر میں خوف و ہراس کی سی فضا تھی۔ ایک آدمی سائرہ کے والد کے پاس آیا، کہنے لگا تم سے کہا تھا نا کہ شرافت سے بیٹی کا رشتہ سائیں کو دے دو۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں چپ چاپ یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل جاؤں گا تو ہم لوگوں کو خبر تک نہ ہوگی۔ تم شاید یہ بھول چکے تھے کہ ہم تمہارے ایک عمل و فعل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سائیں اللہ داد کے 4 محافظوں نے اپنی بندوقیں سائرہ کے والد کے سر پر تان لی اور پھر با آواز بلند باور کرایا کہ اگر تم نے یا تمہاری بیوی نے مزاحمت کی کوشش کی تو ہم اپنی بندوقیں تم پر کھولنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ سائرہ کا وجود خوف سے پریشانی سے کانپ رہا تھا۔ اس کو بھی با آواز بلند باور کرا دیا گیا کہ تم نے نکاح کرنے سے انکار کیا تو تمہارے باپ کا خون تمہاری آنکھوں کے سامنے بہے گا۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ کیا کرے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی مووی کا سین ہو، کیونکہ ایسا تو صرف اس نے فلموں میں ہی دیکھا تھا، اور آج وہ سب بالکل حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی زمین پر گرے گی اور اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسے زبردستی اس ڈھیر عمر شخص کو قبول کرنا پڑ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا شفیق باپ موت کے سائے میں کھڑا تھا۔ یوں بندوقوں کے سائے میں مولوی صاحب نے سائرہ کا نکاح پڑھایا۔ اس نے اپنے باپ کی خاطر مجبوراً کانپتے لبوں کے ساتھ قبول ہے کہا تھا، اور پھر اس نے ہانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے کہ اس کو اپنے والدین کی جانوں سے بڑھ کر کچھ عزیز نہ تھا۔ نکاح کے فوراً بعد سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہر کی رقم، مٹھائی کے ٹوکرے صوفے پر ہی چھوڑ کر وہ لوگ سائرہ کو گاڑی میں بٹھا کر زبردستی لے گئے تھے۔ اس کا باپ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس انوکھی رخصتی پر سننے والے حیران رہ گئے۔ سائرہ گاڑی میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے سائیں اللہ داد کے گھر پہنچ گئی یا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ 2 دن وہ بخار میں پڑی رہی۔ تیسرے روز جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک اجنبی ماحول میں تھی، ایک آرام دہ بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے خود کو ایک نئی دلہن کے کمرے جیسے کمرے میں پایا جس کا دروازہ بند تھا۔ کمرہ کافی بڑا اور عالیشان تھا۔ جس بیڈ پر وہ لیٹی تھی وہاں مسحری بنائی گئی تھی۔ سنہرے کلابتوں، سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں چاندی کے پائپوں والی مسحری کے چاروں طرف ہلکورے لے رہی تھی، اور مسحری پر قیمتی سفید رنگ کے مخمل کا لمبا رواں اسی کی خنگی میں اس کے اپنے ہی وجود کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر مسحری کے اس گھونگھٹ کے باہر دیکھا تو دیوار پر گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے یہ مسحری نہیں بلکہ ایک چاندی کا پنجرا ہے، اور جس کو تتلیاں نازک کلابتوں کی سنہری لڑیاں نہیں بلکہ سونے کی مضبوط تیلیاں ہیں، جن سے سر ٹکرا کر وہ مر تو سکتی ہے مگر ان کو توڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ قبر تھی یا اس کا حجلہ عروسی کہ وہ یہاں وحشت کا شکار تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ اس کی شب و عروسی تھی کہ جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح دوشیزہ کو ایک پروقار خاتون کا روپ عطا کر دیا تھا؟ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آسمانی صحیفہ کے سائے میں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوئی ہو، یا چاہے بندوق اس کے والدین کی کنپٹی پر رکھ کر اس کو زبردستی دلہن بنا لیا گیا ہو۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تب اسے یاد آ گیا کہ اس سے نکاح نامے پر زبردستی کس طرح بندوق برداروں نے دستخط کروائے تھے۔ تب ہی تو اسے یہ حجلہ عروسی قبر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اندر ہی اندر لرز اور سمٹ کر رہ گئی۔ اندر آنے والے شخص نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا، مگر وہ شخص اسے زہر لگ رہا تھا جس نے اس کی اچھی بلی خوشیوں بری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب سائرہ کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر اس کو رہ کر اپنے والدین کا خیال آ رہا تھا۔ شام کو گھر کی عورتوں نے اس کو سجا سنوار کر دلہن بنا دیا اور سائیں اللہ داد کی حویلی میں ان کا ولیمہ کیا گیا۔ اس نے صرف اپنے خاص مہمانوں کو مدعو کیا تھا۔ اب سائرہ کی زندگی کے دن بھی اسی قید میں بسر ہونے لگے۔ اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت صرف نوکرانیوں کے ساتھ تھی۔ چند دن بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں تو اس کے صدمے سے چل بسی ہے اور باپ اس کی تدفین کے بعد بیٹے کے پاس کینیڈا چلا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ پاگل سی تو ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی دیواروں کو توڑ کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ اسے سائیں اللہ داد سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اس کی پیاری ماں اس کے صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی اور وہ ان کا آخری دیدار بھی نہ کر پائی تھی۔ یہ بے بسی اس کا دل چیر دینے کو کافی تھی۔ سائیں اللہ داد اس سے محبت بھرے اسلوب رکھتا تھا۔ اس نے اس کو سونے اور جواہرات میں تول دیا، مگر اس کے دل کی کلی پھر بھی نہ کھلی، اور اس حویلی میں اس شخص کے ساتھ جی تو رہی تھی مگر مرنے کی آس پر
سائیں اللہ داد اب اپنی دوسری بیوی کے پاس بہت کم جاتا تھا۔ اس کے دل پر جیسے اب صرف سائرہ کا ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ سائیں اللہ داد اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ اس کو سائرہ کے بطن سے اولاد کی شدید خواہش تھی، مگر وہ شاید دنیا کی واحد سہاگن ہوگی۔ اس نے ہر بار یہی دعا کی تھی کہ اے خدا، میری گود کبھی ہری نہ ہو، میں اس شخص کے بچے کی کبھی ماں نہ بن پاؤں، اور میری کوکھ ہمیشہ خشک رہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے لیے اس حویلی میں رہنے کے لیے ایک زنجیر بن سکتا تھا، اور اسے اس حویلی میں رہنا بالکل قبول نہ تھا۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ میں نے یہ دل میں ٹھان لی تھی کہ اب جب بھی مجھے موقع ملا میں اس شخص کو چھوڑ کر جاؤں گی کہ جس نے زبردستی مجھ کو اپنی بیوی بنایا تھا، جبکہ میرے دل نے آج تک اس کی بیوی بننا بھی قبول نہ کیا تھا۔ وہ اب ایسے موقع کا انتظار کرنے لگی کہ جس میں وہ اس قید سے نکل سکے، مگر اس پر سختی اس قدر تھی کہ وہ بے بس تھی۔ شاید کہ سائیں اللہ داد کو ابھی بھی اس پر شک تھا، وہ اس کی محبت سے نکل بھاگے گی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد سائرہ پر کچھ نگرانی کم ہوگی۔ پہلے تو ہر وقت اس کے ساتھ 2 ملازمین چلتی تھیں، اب جیسے ان کو بھی سائرہ پر اعتبار آنے لگا کہ وہ زمانہ تھا جب الیکشن نزدیک تھے اور ایک نیا سیاسی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ سائیں اللہ داد بھی اس کھیل میں شریک اپنا حصہ لینے والا تھا۔ اس کے بار بار اسلام آباد کے چکر لگ رہے تھے اور وہ اسمبلی میں بیٹھنے کے چکر میں بے حد مصروف تھا۔ سائرہ سے شادی کو اس نے ابھی تک چھپایا ہوا تھا کہ اس کا سیاسی کیریئر متاثر نہ ہو۔ کسی طرح سائرہ نے اس دوران اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنی ایک سہیلی کی مدد لی تھی۔ سائیں اللہ داد کی اجازت سے اس نے اسے فون کیا اور پھر اس کی کبھی کبھار اس سے بات ہونے لگی۔ یوں اس کی مدد سے اس نے اپنے والد سے رابطہ کیا۔ اپنے والد اور دوست کی مدد سے اس نے اپنا پاسپورٹ اور امیگریشن کے کاغذات بھی مکمل کرا لیے اور اپنا ٹکٹ بنوا کر سیٹ بھی کنفرم کروا لی۔ سائیں اللہ داد ان دنوں اسلام آباد میں تھے۔ سائرہ نے گھر کے نوکروں کو یہی بتایا تھا کہ اس کے سرتاج اسلام آباد سے کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے فون کر کے بتایا ہے، اس لیے وہ ان کو لینے خود جائے گی۔ وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی نوکر یا ڈرائیور اللہ داد کو فون نہ کر دے اور اس کے جھوٹ کی حقیقت نہ کھل جائے، مگر اس نے یہ رسک لے لیا۔ آج اگر اسے موقع نہ ملا تو نہ جانے پھر اسے اور کتنے برس انتظار کرنا پڑے۔ اس نے ایک نوکرانی اور ڈرائیور کو گاڑی میں ساتھ لیا اور ایئرپورٹ آ گئی۔ جب ایئرپورٹ پر اعلان ہوا تو ڈرائیور نے کہا کہ بی بی سائیں تو دوسری طرف سے آتے ہیں۔ سائرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کہے۔ پھر ہمت کرتے ہوئے وہ بولی، اب چونکہ وہ حکومت میں آگے ہیں لہٰذا وہ دوسری جانب سے آئیں گے۔ بقول سائرہ وہ چند قدم جو ایئرپورٹ کے کسٹم سے جہاز تک اس نے طے کیے وہ اس کی زندگی کا سب سے کٹھن اور لمبا راستہ تھا۔ جہاز میں جب ایئر ہوسٹس نے انگلش میں اناؤنسمنٹ کی تب اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا مارکا سر کر رہی ہے، اور ٹورنٹو کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر اس نے بھائی کو فون کیا اور اس کی آواز سن کر جیسے اس کو بھی یقین ہی نہ ہوا کہ یہ اس کی بہن سائرہ بول رہی ہے، اور اسی وقت آ کر اسے گھر سے لے گیا جہاں اس کا باپ اس کے گلے لگ کر کتنے ہی منٹ ہچکیوں سے روتا رہا۔ اس کی بڑی بہن جو بیاہی جا چکی تھی وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں آ چکی تھی۔ سائرہ نے جب اس کو فون کیا تو وہ بھی فون پر دھاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ سائیں اللہ داد کا پاکستانی سفارت خانے میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ جب وہ اسلام آباد سے واپس آیا نہیں معلوم کہ کیا ہوا، شاید کہ ڈرائیور سے اسے سائرہ کے بارے میں یہ معلومات مل گئی تھی کہ وہ کینیڈا چلی گئی ہے۔ وہ خود کینیڈا آیا۔ سائرہ ابھی تک بھی اس کے نکاح میں تھی۔ جب اس نے سائرہ سے ملنا چاہا تو سائرہ نے اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا اور پھر خلا کے کاغذات بھجوا دیے۔ وہ واپس آ گئے مگر قانونی طور پر اس کو عدالت سے طلاق ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی کینیڈا کی اسلامک شرعی کونسل نے بھی اس خلا کی تصدیق کر دی۔ تاہم اس کے بعد سائرہ اور اس کے ابو کینیڈا میں نہ رکے اور امریکہ آ گئی، جہاں اس کی بہن کی نیشنلٹی کام آئی اور وہ امریکہ میں ٹھہر گئی۔ پھر اس کے والد واپس بیٹے کے پاس کینیڈا چلے گئے۔ یہاں امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کی اور پھر یہی ملازمت اختیار کر لی۔ اسی یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ایک ہسپانوی مسلم لڑکے سے ہوئی تھی اور دونوں میں محبت ہوگی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں نے شادی کر لی۔ میری ملاقات سائرہ سے کیرولائنا میں ہوئی تھی اور پھر میری اس سے دوستی ہوگی۔ تب ہی اس نے اپنی زندگی کی یہ داستان مجھے سنائی جس کو میں نے رقم کیا۔ وہ اکثر چھٹی کے دن میرے گھر آتی، ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ وہ مجھ سے پاکستان کی یادیں شیئر کرتی، اپنے بچپن کے قصے سناتی۔ یوں ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور وڈیرا شاہی کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ دولت کی خاطر پڑھی لکھی لڑکیاں ایسے مردوں سے شادی کرنے کے خواب دیکھتی ہیں کہ جن کا سیاست میں اثر و رسوخ ہو اور جو ان کو اپنی قیمتی گاڑیوں میں سیر کروائیں، ان کو تحفے میں گاڑیاں اور بنگلے دیں۔ اللہ داد کی وہ بیوی جو گاؤں میں رہتی تھی وہ بھی بہت کم عمر اور تب میڈیکل کی طالبہ تھی۔
جس نے دولت کی خاطر اللہ داد کا رشتہ قبول کر لیا تھا، مگر مجھے یہ سب پسند نہ تھا۔ جبکہ مجھے اللہ داد کے پاس کوئی تکلیف نہ تھی، وہ مجھ سے اچھا سلوک کرتے اور میرا بے حد خیال رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے ان کی سنگت اور حکمرانی کو قبول نہیں کیا۔ سب کچھ پا کر بھی مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں خالی دامن ہی ہوں۔ میں اسے کہتی یہ اپنی اپنی پسند اور سوچ کی بات ہوتی ہے۔ دل جس کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ سے بھی انسان کو خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ مجھے جواب دیتی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، مگر ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو پھر اس کی عنایت بھی ظلم ہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ اللہ داد میں کوئی کمی نہ تھی۔ وہ زیادہ عمر کا صحیح مگر خوبصورت اور وجیحہ تھے، سخی بھی بہت تھے۔ ہزاروں لوگ ان کے در پر سوالی کرتے تھے۔ میں تو ان کے مقابلے میں ایک معمولی سی لڑکی تھی، لیکن میرا دل ان کو قبول ہی نہ کرتا تھا۔ مجھے وہ اپنے مقابلے میں معمولی نظر آتے تھے، کیونکہ وہ دولت سے پیار کرتے تھے اور اسی دولت کے بلبوتے پر وہ جو چاہتے تھے حاصل کر لیتے تھے، جبکہ یہ اچھا شیوا نہیں۔ سائرہ کی کہانی سن کر میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کہانی ان طلسماتی کہانیوں سے ملتی ہے جن میں دیو پریزاد یا جن خوبصورت لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کسی دور ویرانے میں واقعہ اپنی طلسماتی محل میں قید کر لیا کرتے تھے۔ کیا فی زمانہ دیوتاؤں کی جگہ انسانوں نے لے لی ہے؟ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو کریں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔